میں ہوں اسد نظامی, میرے ساتھ ہیں علی افتاب. سر کیا حال ہے؟ سر میرا کیا, پورے ملک کا حال ہی ٹھیک ہو گیا ہے. مطلب ایک دن پہلے تک اس ملک میں اتنے مسئلے تھے, 27ویں ترمیم, ججوں کے استعفے, جنگ چل رہی ہے ایک فرنٹ کے اوپر اور بے تحاشا چیزیں, اور بس ایک میچ ہوا ہے اور اس پہ بابر نے سینچری ماری ہے. اور اس وقت سب لوگوں سے آپ پوچھیں کہ کیا حال ہے تو وہ کہتے ہیں ہم بالکل ٹھیک ہیں, بابر از بیک, سب ٹھیک ہے. اچھا, اور میں اس پہ یہ سوچ رہا ہوں کہ ہمیں اس بات کی اگر سمجھ آ گئی ہے تو ملک کو, ریاست کو کیوں نہیں سمجھ آتی کہ اس طرح کا اگر ایک وائبرنٹ آرٹ کلچر بھی بنا دیں, اس کے بھی کچھ سیلیبریٹیز پیدا کر لیں, ایک کوئی فلم کلچر, کوئی میوزک کلچر, یہ وہ, تو لوگ شاید نکل جائیں ان جھمیلوں سے, سیاسی جھمیلوں سے, اور وہ یہ سیلیبریٹ کیا کریں کہ ہمارا پلیئر چل گیا ہے, ہمارا کل ڈانس پرفارمنس ہمارے سیلیبریٹی کی بہت اچھی ہوئی ہے, پرسوں کانسرٹ کمال کا تھا. اس طرف کیوں نہیں دھیان جاتا؟ سر اس طرف دھیان کیوں نہیں جاتا, اس پہ تو ہم آتے ہیں. لیکن سر آپ نے کہا, لوگ کہہ رہے بابر از بیک. بابر گیا کہا تھا سر, بابر آج سے کچھ دیر پہلے تینوں فارمیٹ کھیل رہا تھا. ابھی تو اس کو آہستہ آہستہ انہوں نے کہیں بھیجا تھا تو اس نے سینچری کر کے واپسی کر لی اپنی. ہم اس چیز سے بہت خوش ہیں, جب بھی ہمارا کوئی ٹیم کا پلیئر جو ہے سینچری کرتا ہے, بہت بڑی بات ہوتی ہے, اچھی چیز ہے. سری لنکا کو اتنی کو ہلکی ٹیم نہیں تھی مطلب, اور بابر نے بڑی اچھی بیٹنگ کی, ہمیں بڑا لطف لیا ہم نے اس چیز کا. لیکن اس کے بعد سے سر یہ چیزیں جو ہے نا, ان کو میں ابھی بتاتا ہوں آپ کو کہ آج کل کے زمانے میں ایک ایتھلیٹ کی زندگی بڑی مشکل ہے. اگر وہ پرفارمنس دے دے تو ایک ایڈٹ پریشر آ جاتا ہے کہ دیکھو لوگ کتنی واہ واہ کر رہے ہیں, اور لوگ واہ واہ کر رہے ہیں تو اس کے بعد آپ کے اوپر نا ایک پہاڑ کھڑا ہو جاتا ہے جی, کہ اب میں نے نا یہ سٹیٹس کو نیا اسٹیبلش ہو گیا, یہ نیو نارمل ہے میرا. اب سر کرکٹ جیسی سپورٹ میں تو نارمل تو کچھ نہیں ہوتا, آپ ایک دن چلتے ہیں, ایک دن نہیں چلتے, آپ 10 مہینے چلتے ہیں, پھر آپ 3 سال نہیں چلتے. یہ تو کرکٹ کا ایک حسن ہے جس کو ہم انجوائے بھی کرتے ہیں. بابر کے اوپر اب چونکہ لوگوں نے اتنا چک دی ہے سارے معاملات کو جیسے آپ بتا رہے ہیں, تو مجھے تو ڈر یہ کہ اس پریشر میں نہیں آنا. اب یہ نہ ہو کہ جی اب ہر میچ میں آپ نے کرنی سینچری سے کم, اب ہم ایکسیپٹ نہیں کریں گے. وہ 3 پہ بھی آؤٹ ہو سکتا ہے, وہ 40 پہ بھی آؤٹ ہو سکتا ہے. تو کنسیڈر کریں کہ وہ ایک ایتھلیٹ ہے اور وہ ایک بڑا سٹار ایتھلیٹ ہے, اس بات کو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا, اور ہم بڑی محبت کرتے ہیں بابر اعظم سے. بٹ ایک اننگز جو ہے اس کو پھر اس ساری پچھلی چیز سے ایکویٹ کر دینا, اس سے میں ڈس ایگری کرتا ہوں. جی بالکل, دیکھیں وہ ریحان الحق نے بڑا اچھا تجزیہ کیا تھا جب اس نے پریڈکٹ کیا تھا کہ اس سیریز میں 1 سینچری مارے گا, اور اس نے کہا تھا کہ اب اس کی جو ہے نا, وہ جو پہلے تو لگ رہا تھا نا کہ آؤٹ آف فارم ہے, اب اس کی فارم واپس آ چکی ہوئی ہے. ہم نے اس کے بیک فٹ پنچ بھی دیکھ لیے ہیں, ہم نے اس کی کور ڈرائیوز بھی دیکھ لی ہیں, فارم از بیک. اب پرابلم یہ ہے کہ ہی از تھنکنگ ٹو مچ اباؤٹ اٹ. وہ اب اتنا کانشیس ہو گیا ہے کہ میرے سینچری نہیں ہوئی, میرے سے بہت عرصہ ہو گیا, تو وہ اس کانشیس ہونے کی وجہ سے وہ اپنی ہر بال کو میرٹ پہ نہیں کھیل رہا. تو اس وجہ سے یہ پریشر, آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ پہلے ہوتا تھا اخبار میں ایک اگلے دن خبر آ گئی ٹوٹلی کہ آپ کو پتہ لگ گیا کہ لوگ کیا سوچ رہے ہیں یا بورڈ کیا سوچ رہا ہے. اب تو یہ ہے نا, یا ٹیلی ویژن پہ رات 9 بجے کے خبر نامے میں آ گیا کہ جی کیا تاثرات ہیں. اب سوشل میڈیا کی وجہ سے ہوا یہ ہے کہ بابر یا کوئی بھی پلیئر جیسے ہی اپنی فیڈ کھولتا ہوگا, اس کو 10 فین کیمز, 10 کرٹیسزم, 10 تجزیے وہ ہر وقت مل رہے ہیں. تو پریشر تو ہے. اور ڈی ایمز تو چھوڑ دیا, جو باقی سینئر پلیئرز کے آتے ہوں گے کہ یار تو بہت اچھا کھیلا ہے لیکن یار تم نے 112-13 گیندوں میں کیا ہے, یو کین ڈو اٹ ان 80, نیکسٹ ٹائم 80 کا ٹرائی. اس قسم کے میسیج آتے ہوں گے نا سر, تو بس بندہ کنفیوز ہوتا ہے. سر یہ ایرا ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں, تو اس کے اوپر کیا ہی کیا جا سکتا ہے, کچھ نہیں کیا. لیکن سر کرکٹ کی چونکہ بات ہو رہی ہے تو سر ہمیں جب نیوزی لینڈ چلتے ہیں سر, اور پھر واپس پاکستان آ جائیں گے. سر نیوزی لینڈ میں ان کے چیف سلیکٹر جو ہیں سیم ویلز, انہوں نے استعفیٰ دے دیے, اور ہماری آڈینس اور کو اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں. باقی دنیا میں ایسے ہوتا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ استعفے دیتے ہوتے ہیں. اچھا, انہوں نے سیم ویلز نے یہ کہا ہے کہ وہ بیسیکلی استعفیٰ اس لیے دے رہے ہیں کیونکہ وہ ایک وکیل بھی ہیں, اور وہ اپنے لیگل کریئر جو ہے اس کو لک فارورڈ کر رہے ہیں, اور وہ اپنی ساری انرجی جو ان کی لیگل پریکٹس ہے, گیلوے, کوک, ایلن, ادھر ڈیووٹ کرنا چاہ رہے ہیں. وکالت وہ بیسیکلی کہہ رہے ہیں کہ اس کو ٹائم نہیں دیا جا رہا, کیونکہ ظاہر ہے سر 2 شعبے بڑے ٹف ہے نا. وکالت بھی ایک ٹف شعبہ ہے, چیف سلیکٹر ہونا ایک انٹرنیشنل ٹیم کا وہ بھی بڑی ٹف جاب ہے. تو انہوں نے سلیکٹ کی وکالت. اب ان کی جگہ جو شخص آ رہے ہیں نیوزی لینڈ کے سلیکٹر بننے کے لیے, وہ شاید پہلے بھی سلیکٹر رہ چکے ہیں, تو ان کو بھی مبارک ہو. اور سیم ویلز کا جیسچر جو ہے وہ بڑا اچھا ہے کہ جی کہ یہ بھی ہو سکتا ہے, دنیا میں ایسے جگہیں موجود ہیں جہاں پہ آپ استعفیٰ اس بنا پہ دے رہے ہیں کہ آپ کا بس یار ہو رہا ہے کہ میں نے کہیں اور فوکس کرنا ہے, اس میں کوئی غلط بات ہے ہی نہیں. بالکل, وہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ یہاں پہ کوئی امیجن ہی نہیں کر سکتا پی سی بی چھوڑنا کسی اور جاب کے لیے, کسی اور کریئر کے لیے استعفیٰ دے کے.
تو یہاں پہ تو نکالا جاتا ہے اور وہ مطلب بے آبرو کر کے نکالا جاتا ہے, ورنہ تو کچھ چھوڑتا ہی نہیں ہے. تو یہ بہت ایک اسٹرینج چیز ہمارے لیے ہے, ان کے لیے ایک عام سی چیز ہے. دوسرا مطلب وہ ایک وکیل ہیں جو کہ چیف سلیکٹر لگے ہوئے تھے, یہاں پر تو ایک عذاب مچ جائے کہ جو بندہ ٹیسٹ میچ نہیں کھیلا ہوا اس کو آپ نے چیف سلیکٹر کیسے لگا دیے. او بھائی انٹرنیشنلی اب یہ بڑی نارمل سی بات ہے, اب وہ ٹیسٹ میچ کھیلا ہونا ضروری نہیں ہے. سو اگین زبردست ہے, اور اس کی یہاں بھی عادت ڈالیں. بالکل سر, یہاں تو دیکھیں نا جس نے فرسٹ کلاس بھی کھیلی ہے اس کو کچھ نہیں سمجھتے ہم کہ یار فرسٹ کلاس ہی تو کھیلی ہے. ٹیسٹ میچ, ون ڈے, کوئی کامنٹری کی ہو, پھر یا آپ 90s میں آپ نے کرکٹ کھیلی اور لیجنڈ بن گئے ہو, تو یہ سر ریزیومے آپ کہہ رہے ہیں بیسیکلی بنتا ہے ایک سلیکٹر بننے کا. کوئی باہر سے بندہ نہیں آ سکتا ادھر نہیں آ کیا مسئلہ ہے. چل جس کو اصل میں سمجھ ہے کہ کمپیوٹر پہ کیا کیا کرنا ہے. سر ایک تو یہ کہ سر واپس پاکستان آ جاتے ہیں سر. جیسے ہم نے بات کی سیم ویلز کا جیسچر جو تھا بہت اچھا تھا کہ, اور مطلب جیسچر سے کیا ان کی ایک پرسنل لائف ڈیسیجن ہے اور اس کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں. اسی طرح ایک اور چیز کو اپریشیٹ کرنا سر بہت ضروری ہے. ابھی آج سے کچھ دن پہلے پنڈی میں بڑا افسوسناک واقعہ ہوا جو وہاں پہ دھماکہ ہوا ڈسٹرکٹ کورٹ کے باہر. اس کی ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں, اور ہماری سیکورٹی فورسز جو ہیں وہ اس کے اوپر راؤنڈ دا کلاک جو ہے کسی قسم کی انویسٹیگیشن جاری ہے, اور اس کے اوپر جو بھی معاملات نکلیں گے ہم اسی شو پہ بیٹھ کے اس کو ڈسکس کریں گے. البتہ جب یہ بلاسٹ ہوا تو پنڈی میں میچ بھی ہو رہا تھا سری لنکا اور پاکستان کا, اور ظاہر ہے سری لنکا جیسی ٹیم کو جب اس قسم کی چیز یا ان کی انتظامیہ کو پتہ چلی ہو تو ان کی نا ایک بیگیج ہے سری لنکا کی ٹیم کے پاس, کیونکہ جو یہاں پہ لاہور میں ہوا تھا آج کئی سال پہلے, اس کے بعد سے کرکٹ ہی بند ہو گئی تھی پاکستان کے اندر بہت سارے سالوں کے لیے. تو اس کے بعد ظاہر ہے سری لنکن ٹیم نے اور ان کی انتظامیہ نے ایک فیصلہ کیا کہ ہم سیریز ابینڈن کر دیں اور نہ مزید کھیلیں میچز. تو پھر محسن نقوی صاحب اور تمام پی سی بی جو ہے اور ہمارے جو سیکورٹی کے جو لوگ جو فراہم کرتے ہیں سیکورٹی, وہ حرکت میں ہے. یہ رول تو نقوی صاحب ڈیول کیونکہ چارج لیتے ہیں اس کا انٹیریئر منسٹری اور پی سی بی کا, تو وہ صحیح بندے تھے. تو انہوں نے ٹیم سے بھی بات کی, انہوں نے سیکورٹی مزید بیف اپ بھی کی, میچز سارے پنڈی ڈائیورٹ کر دیے گئے, اور سری لنکن ٹیم کو پورا ایک گارنٹی دی کہ آپ کی سیکورٹی جو ہے وہ ٹاپ پرائیورٹی. اور ہم نے دیکھے بھی مناظر جس کے اندر جو اسکورٹ ملا سری لنکن ٹیم کو, وہ بڑا اسٹیٹ آف دی آرٹ اور سب کچھ اس کے اندر تھا جیسے تمام ٹیموں کو یہاں پہ ملتا ہے. تو اس کی بیسس پہ سری لنکن ٹیم نے یہاں رہنے کا فیصلہ کر لیا, سیریز مکمل کرنے کا فیصلہ کر لیا. اس سے ہم ان کو بہت گریٹیٹیوڈ شو کرتے ہیں, بہت تھینک یو کرتے ہیں, خراج تحسین پیش کرتے ہیں, کیونکہ یہ ایک بڑا ڈیٹرمنٹل اور بڑا ایک خطرناک موڑ پیدا ہو سکتا تھا پاکستانی کرکٹ کے اندر. کیونکہ ایک ٹیم انٹرنیشنل کہے جی کہ ہم نے نہیں آنا, تو باقی جو ہے ان کے بھی پھر انٹینے کھڑے ہو جائیں گے کہ جی یہاں پہ کچھ معاملات ٹھیک نہیں ہے, کچھ ایسے ہے فلانا ہے. تو سری لنکا نے ہم میں کانفیڈنس شو کیا, یہ بہت بڑی بات ہے. اس نے کرکٹ کو مزید سالڈ کیا پاکستان کے لیے. آنے والے دنوں میں ابھی پی ایس ایل بس راؤنڈ دا کارنر ہے, جب پی ایس ایل ہو رہا ہوگا اس میں بڑے انٹرنیشنل پلیئرز نے آنا ہے. تو یہ ایک چیز جو ہے یہ بڑی چیزوں کو خراب کر سکتی تھی, لیکن سری لنکا نے چونکہ ہمارے ساتھ ایک یکجہتی کا اور ایک ماحول بنایا اور ہمارے ساتھ کھڑے رہنے کا فیصلہ کیا, ہم اس سے بڑے خوش ہیں اور ان کو ہم تھینک یو کہتے ہیں. جی بالکل, بہت بڑی بات ہے, یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے, اور ہم ان کے احسان مند ہیں. اور ہمارے جو سری لنکا کے ساتھ تعلقات ہیں وہ ہمیشہ سے بہت ہی اچھے رہے ہیں, اور پاکستان نے ان کا ہر گھڑی ساتھ دی ہے, انہوں نے ہمارا ہر گھڑی ساتھ دی ہے, اور اللہ کرے گا کہ آگے بھی ایسے ہی چلتا رہے گا. سر وہ ورلڈ کپ جیتے میں یہاں کے سر, جیسے یہ بڑی چیز ہوتی ہے. جیسے سر ہمیں بھی آسٹریلیا بڑا پسند ہے کیونکہ وہاں سے, اور باقی مجھے پرانی کچھ ویڈیوز میں نے دیکھی, وسیم اکرم کی ویڈیو تھی کہ وہ سری لنکا میں جب معاملات خراب تھے تو وسیم اکرم واز لیڈنگ پاکستان سائڈ, انڈیا بھی تھا, ٹرائی سیریز تھی, اور اس میں وسیم بھائی کا انٹرویو ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ جی کہ یہاں پہ جو بھی ہو رہا ہے ہمیں تو پتا تھا کہ یہاں پہ سکون ہے, ہم یہاں پہ آ سکتے ہیں اور ایسا ہی ماحول ہے, تو ہم تو آئیں گے یہاں پہ کھیلنے کے لیے. اور کمار سنگاکارا کا بھی ایک بیان ریسنٹلی ہم نے دیکھا تھا اسی انسیڈنٹ کے بعد کہ جب یہ لاہور میں جو معاملہ اتنے سال پہلے ہوئے تھے تو وہ شاید کہتے ہیں میں تھا اس اسکواڈ میں, اس سائڈ میں, اور جس طرح پاکستانی سیکیورٹی نے ہمارا تحفظ کیا اور جس طرح ہمیں یہاں سے پھر باہر نکالا, کرکٹ کو جو ہوا سو ہوا, بٹ وہ اس چیز کو یاد رکھتے ہیں. سو آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ہمارا ایک تعلق ہے سری لنکا سے. بالکل, اور وہ دیکھیں نا کہ سری لنکا میں حالات ماضی میں خراب رہے ہیں, لیکن کبھی ہم نے نہیں سنا کہ اس کی وجہ سے کسی بھی میچ کو کوئی فرق پڑا ہو. اور حالانکہ وہاں پہ ایک وہ مسئلہ ہے کہ بارش کی وجہ سے سری لنکا میں بہت میچ خراب ہوئے ہیں, بٹ ادر دین دیٹ سب چیزیں بہت although ان کی آئی تھنک جب پولیٹیکل انسٹیبلٹی بہت زیادہ چل رہی تھی سری لنکا میں, ایک میں نے ڈاکیومنٹری دیکھی تھی جو آسٹریلین ٹیم کی ڈاکیومنٹری تھی, جب پیٹ کمنز آیا تھا ایز کیپٹن,
تو سری لنکا میں وہ کوئی میچ کھیل رہے تھے, ان کا ایک اسٹیڈیم ہے جو بڑا ایک لوور لیول پہ اور ارد گرد ان کی نا لینڈسکیپ ذرا ڈفرینٹ ہے, تو وہاں سے وہ کہہ رہے تھے کہ ہم اوپر سے نظر آ رہا تھا کہ جو پروسیشنز چل رہی تھی اگینسٹ دا کرنٹ گورنمنٹ, کہتے ہیں وہ ہم دیکھ رہے ہیں اور یہاں پہ جو ہے وہ ٹی بریک ہو رہی ہے ٹیسٹ میچ کی. تو اس طرح کی چیزیں اس خطے کے اندر جو ہے معاملات ہوتے رہے ہیں, لیکن کرکٹ جو ہے وہ رہی ہے. اور ہم تو چاہتے ہیں کہ تمام ملکوں کے ساتھ جو ہے اس قسم کا ایک رہے کہ اسپورٹس جو ہے نا وہ پھر آپ کا یونیفائر بھی ہوتا ہے ہر چیز کے اندر. جیسے آپ نے شروع میں کہا کہ آرٹسٹس کو, ایتھلیٹس کو, سب کو اور پروڈیوس کریں, تو وہ مواقع پیدا ہوں گے جس میں اسپورٹس ہوگی, آرٹس ہوگی, کریٹو چیزیں ہوں گی, تو اس سے جو دوریاں اگر ہیں کسی کے ساتھ تو وہ بہتر بھی ہو سکتے ہیں معاملہ. بالکل. دوسرا ابھی دیکھیں نا کہ ہم نے جس طرح شروع میں بات کی کہ پاکستان میں جتنے مرضی مسئلے چل رہے ہوں, ون میچ ون اننگس کین چینج پیپل سینٹیمنٹ. اچھا, اسی طرح سری لنکا کا آپ نے ذکر کیا کہ وہاں پر بھی حالات ایک طرف اتنے خراب ہیں اور دوسری طرف میچ ہو رہا ہے. پھر آپ انڈیا کو دیکھ لیں, انڈیا میں بھی بہت زیادہ کریز ہے کرکٹ کا. میں بہت خوش ہوں کہ جو اولمپکس ہے اس کے اندر اب کرکٹ آ رہی ہے, چاہے پاکستان پہلی دفعہ میں کوالیفائی کرے یا نہ کرے. میں چاہتا ہوں کہ باقی دنیا کو بھی کرکٹ نام کا نشہ لگے, کیونکہ یہ جو مطلب جو یہ سپورٹ اپنے اندر آپ کو جو ہے نا وہ کھب جاتے ہو آپ جس طرح اس کے اندر, مجھے نہیں لگتا کہ باقی سپورٹس میں یہ کیپیبلٹی. کیونکہ سر اتنی ویریڈ, ایک ہی سپورٹ ایک ہی ہے, اکوپمنٹ ایک ہی ہے, سب کچھ ایک ہی ہے, فارمیٹس ڈفرینٹ ہیں. یہ بہت کم سپورٹس کے اندر ہوتا ہے. اچھا, مجھے اس سے یاد آ گیا, تھوڑی یہ بات لمبی ہو گئی, مجھے بات یاد ہے کہ وہ جو روگن جو پوڈ کاسٹ کرتے ہیں اس پہ ایکٹر رسل کرو جو کہ آسٹریلین ہے وہ آئے ہوئے تھے, تو انہوں نے بتانا شروع کیا اس کو, وہ امریکن ہے, ان کو کیا پتا کرکٹ کا, کہ یار ایک نا میں ہوں فنیٹک رسل, مجھے نہیں پتا رسل کرو کہ میں ٹیسٹ میچ کا فنیٹک ہوں, کہ آپ پہلے دن کھیلیں گے, بریک ہوئے گی, پھر دوسرے دن کہتے ہیں تیسرے دن جا کے نا معاملات کچھ ٹینس ہوں گے, اور پھر چوتھا اور پانچواں دن ہے آپ ہک ہو جاتے ہیں, اور پھر وہ سارے فارمیٹس اس کو سمجھا رہا ہے. تو وہ جو روگن انکوزیٹو آدمی ہے, اس لیے بہت اچھا پوڈ کاسٹ ہے, وہ انٹرسٹڈ ہو گیا کرکٹ کے اندر. سو دیکھیں سر, وہ ایک ایکٹر نے جو کرکٹ کا فین ہے اس نے ایک پوڈ کاسٹر کو 2-3 باتیں بتائیں تو وہ انٹرسٹڈ ہو گیا. یہ ان کو اولمپکس میں آپ میچز دے دیں گے تو دنیا کیوں نہیں متاثر ہوگی؟ بالکل ہو سکتا ہے, بالکل, اتنا ہمارا پیشن ہے. بالکل. اور دوسرا یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ اگلے اولمپکس سے وہ ٹیمز بھی بڑھا دیں, کیونکہ اگر آپ کہیں گے کہ صرف ٹاپ 5 ٹیمز جو ہے وہ حصہ لے سکتی ہیں تو وہ زیادتی ہے, کیونکہ کم از کم 8 ملک تو ایسے ہیں جو کہ دل و جان سے کرکٹ کھیلتے ہیں. اور ویسے تو اب ظاہر ہے اب ورلڈ کپ وغیرہ میں تو اب کافی زیادہ ٹیمز ہوتی ہیں, لیکن اب یہ کہ 8 سے کم 10 سے کم ٹیمز کا اولمپکس میں بھی فائدہ نہیں. سر, اور اس میں اولمپکس والی میں اس میں ویسے ہی سوچ رہا تھا کہ اولمپکس میں گولف بھی ہوتی ہے. اب گولف جو ہے وہ عموماً ایک راؤنڈ گولف کا 5-6 گھنٹے لگ جاتے ہیں آپ کو کرنے میں, اور آپ کے مطلب پلیئرز اتنے سارے ہوتے ہیں, لیکن اوور 4 ڈیز آپ نے وہ کھیلنا ہوتا ہے. تو کرکٹ میچز بھی جو ہے سر, کہ دن کے 2-2 میچ کریں آپ, اور یا 3-3 میچ کریں, اور 3-3 گھنٹے 3-3.25 گھنٹے کا میچ ہوتا ہے T20 کا, 3.5 گھنٹے کا. اگر آپ دن کے 3-3 میچ بھی کریں تو لاٹ آف ٹیمز کین بی اکوموڈیٹڈ, اس میں کوئی آپ کو مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. بالکل. اور سر گراؤنڈ ہی چاہیے آپ کو, پتہ کرکٹ تو ہر جگہ کھیلی جا سکتی ہے, کرکٹ تو گلی میں بھی کھیلی جا. سر آگے چلتے ہیں. سر ایک اور خبر کرکٹ کی ہمارے پاس یہ ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے انویٹیشن فار بڈس کی ہے, اور 15 دسمبر تک اس کی ڈیٹ ہے. 2 مزید 7ویں اور 8ویں ٹیم جو ہے PSL کی, اس کی جو رائٹس ہیں اس کی بڈنگ ہوگی بیسکلی, اور اس کے لیے سب کو انویٹیشن دیا گیا ہے. اور ظاہر ہے اس کے اندر پہلے ہی معاملات کافی زیادہ طے ہو جاتے ہیں, کیونکہ ٹیم لینا, ٹیم خریدنا ہر بندے کی بس کی بات نہیں ہوتی. لیکن یہ انٹرسٹنگ ہے کہ انہوں نے جیسے کہا تھا کہ ہم کچھ سال بعد 2 ٹیمیں ایڈ کریں گے, 2 ٹیمیں اس PSL میں ایڈ ہوئی. جی بالکل سر, وہ تو 10 سال کے بعد مطلب وہ کانٹریکٹ کا حصہ تھا کہ 2 نئی ٹیمز آئیں گی اور آنی چاہیے. وہ اور بات ہے کہ جو ایگزسٹنگ ٹیمز ہیں وہ شاید اس کے خلاف تھیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایگزسٹنگ ٹیمز یہ کہتی تھی کہ ہم نے شروع کے جو PSL تھے اس میں ہم نے بالکل پیسے نہیں بنائے, بلکہ شاید ہمارا کچھ نقصان ہوا, تو ہم جب تک بریک ایون اب کر نہیں جاتے تب تک مزید ٹیمز کو نہ لایا جائے. لیکن اگین مجھے یہ منطق کوئی بہت زیادہ اس لیے سمجھ نہیں آتی, خیر ٹیم اونرز میرے سے بہتر جانتے ہیں, لیکن میرا یہ خیال ہے کہ جب ٹیمز ایڈ ہوں گی تو پھر نمبر آف میچز بھی تو بڑھ جائیں گے نا. جب نمبر آف میچز بڑھ جائیں گے تو زیادہ جلدی بریک ایون ہونے کا امکان ہوگا. سو باقی یہ گڈ لک ٹو آل دا بڈرز. باقی اس میں ایک چیز ہمیں رومر یہ ملی ہے کہ جو ملتان سلطان ہے وہ شاید ابھی تک فارم نہیں ملا اپنے رینیو کرنے کا. تو اگر ایسی کوئی بات ہے تو اس کو جس طرح سے سلمان نصیر صاحب نے وعدہ کیا تھا کہ بند کمرے میں وہ اس مسئلے کا حل نکالیں گے, تو اس مسئلے کا حل نکال لیں, کیونکہ ملتان جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ٹیم ہے. وہاں کے فینس جو ہیں وہ بڑے آپ کو پتہ ہے ہمیشہ ہاؤس فل کرتے ہیں, اور میرے خیال میں شاید سب سے زیادہ فائنلز کھیلنے والی ٹیم ہے یہ PSL کی.
تو مطلب اونرز کی اور مینجمنٹ کی لڑائی کی وجہ سے فینس کا نقصان نہیں ہونا چاہیے. نقصان نہیں ہونا چاہیے سر, بالکل سر. آپ کو تھوڑا سا یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ اب یہ ٹیمیں اتنے سالوں سے کھیل رہی ہیں, ان کی کنٹریبیوشن بھی تو ہے نا اس لیگ کو بنانے میں. وہ جو پلیئرز انہوں نے انویسٹ کیا ان کے اندر, جو میچز ان پلیئرز نے کھیلے, اس کے تحت پھر پی ایس ایل کا جو نام بنا, اس چیز کی ایک ویلیو ہے. تو اس ویلیو کو سامنے رکھنا چاہیے. جو آپ کے مسئلے مسائل ہیں, ڈفرینسز ہیں, ان کو سارٹ آؤٹ کریں. اور ملتان سلطان بھی ہے, یہ دو نئی ٹیمز بھی ہیں, ہم بڑی خوش ہوئیں گے, ہمیں اور انٹرسٹنگ پی ایس ایل دیکھنے کو ملے گا. یہی طریقہ ہے, اور تو کوئی طریقہ نہیں ہے. بالکل, کیونکہ دیکھیں وہ جس طرح آپ کو یاد ہوگا جب بیچ میں 1 سال یا 2 سال, آئی ڈونٹ ریمبر ایگزیکٹلی, چنائی ختم ہوئی تھی, تو وہ ظاہر ہے دھونی وغیرہ کسی اور ٹیم میں چلے گئے تھے, وہ سب سٹارز کھیلے تھے. لیکن جب وہ بحال ہوئی تو وہ واپس آئے, کیونکہ جو آپ ایسوسیٹ کر لیتے ہو نا کہ یار یہ بندہ اس ٹیم کا ہے, تو پھر مزہ نہیں آتا اس کو کہیں اور دیکھنے کا. بالکل سر. بہرحال کرکٹ کے اندر بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں, ہم ایکسائٹیڈ ہیں, ہم خوش ہیں, اور آگے جا کے دیکھیں کرکٹ کے اندر اور مزید کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. سب کو بڑی بڑی مبارک ہو, بابر اعظم خاص طور پہ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.